اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 34واں درس کل ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی کا، اور اس میں آج ہم اس کی تمرین کو پڑھیں گے۔ تمرین کا پہلا سینٹینس پڑھیے مولانا۔ اذهب الى السوق، صحیح ہے، یعنی میں جاتا ہوں بازار، میں جاتا ہوں بازار۔ واضح؟ آپ پڑھیے اگلا جی۔ آتی الیکا غدن، کیا معنی ہوگا آتی کا الی کا غدن؟ آتی الی کا غدن یعنی میں آؤں گا تم تک، صحیح ہے۔ الیکا یعنی تم تک، آتی الیکا، آتی یعنی میں آؤں گا، الیکا تم تک، غدن یعنی کل، غدن کہیں گے ٹمارو کو۔ ہاں آپ پڑھیے معصومہ سمانی۔ اذهب بک الی السوق، اذهب بک، دیکھیں بے لگنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اذهب بک میں جاؤں گا تجھے لے کر، الی السوق بازار کی طرف۔ اذهب بک یعنی میں جاؤں گا تجھے لے کر، تیرے ساتھ، الی السوق بازار کی طرف۔ چلیے اس کے بعد پڑھیے نشاط ریزوی۔ آتی بکتابی الیکا غدن، میں آؤں گا اپنی کتاب کے ساتھ تم تک کل۔ احسن، آتی بکتابی میں آؤں گا یا میں آؤں گی، بکتابی اپنی کتاب کے ساتھ، الیکا تم تک، صحیح ہے، غدن کل۔ چلیے شہناز آپ پڑھیے۔ يذهب إلى مكتب البرية، ہاں، میں یذهب الی مکتب البرید، وہ جا رہا ہے ڈاک خانے۔ آگا یہ مکتب ہے تو یہ ٹیبل ہوا نا؟ مکتب البرید جب ایک ساتھ بولا جاتا ہے تو پھر ڈاک خانہ ہو جاتا ہے، جی اکیلا مکتب ٹیبل رہے گا۔ جی جی۔ چلیے اس کے بعد پڑھیے مولانا، کیا نام ہے تمہارا؟ یاتی یوما، یاتی الی الیوم، وہ آئے گا مجھ تک آج۔ یذهب بالکتابات الی المکتب البرید، ہاں کیا معنی ہوگا؟ یذهب بالخطابات الی مکتب البرید، وہ جاتا ہے ڈاک کے ساتھ ڈاک خانے، وہ جاتا ہے ڈاک کے ساتھ ڈاک خانے۔ چلیے آپ پڑھیے معصومہ سمانی۔ یاتی الی برسالت امہ، ہاں، یاتی الی برسالت عمہ، وہ آیا یا وہ آئے گا میرے پاس، برسالت عمہ اپنے چچا کے خط کے ساتھ۔
کیا کہیں گے؟ اپنے چچا کے خط کے ساتھ. چلیے آپ پڑھیے نشاط رضوی. اذهب إلى أمك، تم جاؤ اپنے چچا کے پاس. احسن. اذهب الى عمك، تم جاؤ اپنے چچا کے پاس. چلیے آپ پڑھیے شہناز. انتی ہونا، نہ میں انتی نہیں ہے، وہاں. غور سے دیکھیے. جی ہاں. انتی ایتی، ایتی ایتی ہونا. میں گئی وہاں. نہیں ایتی تم آؤ. جی ہاں. تم آؤ یہاں. تم آؤ. ایتی ہونا، تم آؤ یہاں. چلیے آپ پڑھیے مولانا سمر. ہاں اذهب بے با لگ جاتا ہے مولانا، ساتھ کے معنی ہو جاتا ہے. یاد ہے سورہ یوسف میں جناب یوسف نے جب اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی تھی، اذهب بقمیصی هذا، اذهب بقمیصی هذا. صحیح ہے، میرے اس قمیص کے ساتھ تم جاؤ. واضح. تو با لگنے کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ ساتھ کا. ٹھیک ہے. اذهب برسالتی، تم میرے خط کے ساتھ جاؤ. الی عمک، اپنے چچا کے پاس. چلیے آپ پڑھیے مولانا وقار صاحب. ایتی بالقراصۃ ہونا، تم آؤ کاپی کے ساتھ یہاں. ایتی تم آؤ بالقراصۃ، کاپی کے ساتھ. صحیح ہے. ہونا یعنی یہاں. واضح ہوا. چلیے اس کے بعد پڑھیے گلشن آپ پڑھیے. أرسل الكتاب إلي. اوصل الخطاب الی. اوصل یہ باب افعال سے ہے مولانا. کس باب سے ہے؟ اسی سے بنے گا ایصال ثواب، اسی سے آتا ہے مولانا. اوصل یوصل ایصالا، ایصال یعنی پہنچانا. اوصل الخطاب، اس نے خط کو پہنچایا. الیہ مجھ تک، اس نے خط کو پہنچایا مجھ تک. اوصل الخطاب الیہ، اس نے خط کو پہنچایا مجھ تک. اس کے بعد پڑھیے معصومہ سمانی. وصل الخطاب الی، وصل الخطاب الیہ، خط پہنچا مجھ تک. خط پہنچا مجھ تک، اس نے پہنچایا. وصل الخطاب الیہ، خط پہنچا مجھ تک. چلیے اس کے بعد پڑھیے شہناز. اخرج البرید من الصندوق، من صندوق. صندوق. اخرج البرید، اخرج یخرج اخراجان، یہ بھی اسی سے مولانا. کون سے؟ باب افعال سے. اخرج البرید، اس نے خط کو نکالا، اس نے ڈاک کو نکالا. من الصندوق، باکس سے. چلیے شہناز نے پڑھا تھا. جی آپ نے پڑھا جی آگا. ابھی اس لائن میں. جی آگا ابھی میں نہیں پڑھا. چلیے آپ نے پڑھ لیا، شہناز نے پڑھ لیا، معصومہ نے پڑھ لیا. تو پڑھیے یہ ہے نا
تحسین آپ پڑھیے. پڑھیے پڑھیے، ترجمہ ہم کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرج البرید من صندوق. خرج البریدو، ڈاک نکلی. خرج البریدو یعنی ڈاک نکلی، من الصندوق، باکس سے. اس کے بعد پڑھیے کوشچن. فتح صندوق الکتابات. فتح، اس نے کھولا، صندوق الخطابات، خطوں کا باکس یعنی پوسٹ باکس. چلیے وقار پڑھیے. فتح صندوق الخطابات. ہاں یہاں پہ دیکھیے فعل کو مجهول استعمال کیا جا رہا ہے. ایک ہے فتح صندوق الخطابات، ایک ہے فتح صندوق الخطابات. دونوں کے فرق کو سمجھ لیجیے. یہ کیمرہ نکال کے لگاؤ تو. فعل مجهول ہے. دیکھیے غور کریے کیا ہے فتح. فتح صندوق الخطابات. یہاں پہ دیکھیے فتح فعل ماضی ہے. کیا ہے؟ فعل ماضی. فاعل اس میں کیا ہے؟ فاعل ضمیر مستتر. کیا ہے؟ مستتر ہوا. یہ فاعل. صندوق مفعول به، اور مضاف خطابات کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ. وہاں پہ دیکھیے فتح، فتح فعل کے وزن پہ کیا ہے؟ یہ فتح. یہاں پہ صندوق تھا پہلے، اب ہو گیا صندوق. دیکھ رہا ہے؟ فتح صندوق الخطاب. دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ فتح صندوق الخطابات. تو یہ فتح کیا ہے؟ فعل کے وزن پہ نائب فاعل ہے. کیا ہے یہ؟ نائب فاعل ہے. فعل مجهول ہے. یہ جو اصل میں مفعول تھا، اس کا فاعل حذف ہو گیا، یہ فاعل کی جگہ پہ آ گیا. یہ کیا ہے؟ نائب فاعل اور مضاف. اسی لیے نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. نائب فاعل اصل میں مفعول ہوتا ہے جو فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے. یعنی صندوق کو، خطوں کے باکس کو کھولا گیا. کس نے کھولا وہ نہیں معلوم. مجهول کا ایسے ترجمہ کریں. یہ کیا ہوگا؟ نائب فاعل اور مضاف. خطابات کیا رہے گا؟ مضاف الیہ. واضح؟ تو یہاں پہ دیکھیے فتح صندوق. صندوق یہاں مفعول بہ ہے، لیکن اس کے سامنے والے میں فتح صندوق. کاف پہ یہاں زبر تھا، یہاں کیا ہو گیا؟ پیش. صحیح نا؟ ضمہ آ گیا. کیوں آیا؟ کیونکہ یہ نائب فاعل ہے. آگے سمجھ میں؟ کس نے پڑھا تھا ابھی؟ آپ نے پڑھا مولانا؟
یعنی اس نے صندوق کو بند کیا. معصومہ سمانی آپ پڑھیے سامنے والا. اغلق الصندوق سے پہلے مجهول بنایا گیا اغلق الصندوق، یعنی صندوق کو بند کیا گیا. کس نے بند کیا نہیں معلوم. صندوق ہو جائے گا نائب فاعل. چلیے پڑھیے. پڑھیے نشاط رضوی. جی وضع الخطابہ اس نے خط کو رکھا، خطوں کو رکھا. الخطابہ اس نے خط کو رکھا. چلیے اس کے بعد پڑھیے نشاط رضوی کو شہناز. وضع الخطاب وضع الخطاب، وضع کا فعل مجهول ہے. وضع صحیح ہے. وضع الخطاب خط رکھے گئے. ارے نہیں رکھو نہیں. اگر یہاں بھی رکھے گئے، جی یہ یہاں بھی خط رکھے گئے، پڑھے نہیں. نہیں، وضع الخطاب اس نے خط کو رکھا، اس کا ترجمہ ہوگا. وضع الخطاب اس نے خط کو رکھا. وضع الخطاب خط رکھے گئے. سمجھ میں آیا فرق؟ جی ہاں. چلیے اس کے بعد گلشن پڑھیے. وضع الخطابات ہاں اس نے خطوں کو رکھا. کیا کہیں گے؟ اس نے خطوں کو رکھا. تحسین آپ پڑھیے. وضعت الخطابات وضعت نہیں ہے، وضعت الخطابات وضعت الخطابات خط رکھے گئے. یہ مؤنث کا صیغہ تھا اس لیے وضعت ہو گیا. مذکر کے لیے کیا لائے تھے؟ وضعا، ہے نا. چلیے اس کے بعد پڑھیے مولانا. ختم الخطابات ختم الخطابات. ختم ختم یختم کے معنی ہوتا ہے مہر لگانا. ختم الخطابات اس نے خطوں کو مہر لگائی. اس نے خطوں کو مہر لگائی. چلیے آپ پڑھیے بتا. تم نے نہیں پڑھا تھے والا، تم نے پڑھا تو پڑھیے. ختمت الخطابات. اب یہاں خطابات منصوبہ بنانا، منصوبے کسرے سے کیونکہ مفعول بہی ہے اور چونکہ جمع مؤنث سالم ہے اس لیے کسرے سے منصوب ہوتا ہے. یہی منصوب خطاباتوں کیا ہو گیا؟ نائب فاعل. کیا ہو گیا؟ نائب فاعل. اصل میں اس کو بنایا جاتا ہے مجهول کو. ہاں میں ایک مثال دے دوں، لکھی ہوئی مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. یہاں فعل و فاعل دونوں سامنے نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ایک سینٹنس لکھ رہا ہوں، غور کریے گا اس پہ. کتابہ کتابہ محمد درسن. کتب محمد درس، محمد نے لکھا درس. جب فعل کو مجهول کریں گے اس کو کتبہ سے کیا کریں گے؟ فعیلہ کے وزن پہ. کہاں لے جائیں گے اس کو؟ کتبہ ہو جائے گا. کہیں گے کتبہ. کتبہ درسن ہو جائے گا. درسن. محمد حس کر دیا. کتبہ درسن.
اب ترجمہ ہوگا. یہاں تھا محمد نے درس کو لکھا, یہاں ہے درس لکھا گیا. آ گیا. صحیح ہے, یہ نائب فاعل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے یوسلو, یا اوصلا یوسلو, یہ باب افعال میں لے جائیں گے تو مضارع ایسے بنے گا یوسلو. ایک یوسلو ہے, یوسلو, یوسلو مجھول ہو جائے گا. یخرجو یخرجو دکھ رہا ہے, اخرج یخرجو یہ معروف ہے, اور یخرجو را پہ زبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھول. دکھ رہا ہے, یہ یخرجو را پہ زیر اور یہاں را پہ زبر, تو زبر را پہ رہے گا تو کیا ہو جائے گا, مجھول ہو جائے گا. دیکھیے یفتح یفتح, تو یفتح کیا ہے, مجھول ہے. یغلق یغلق, تو یغلق کیا ہے, مجھول. یزع یوزع کیا ہے, مجھول. یختم یختم کیا ہے, یختم. ہاں دیکھیے جب مجھول. باب افعال میں لے جاتے ہیں تو طریقہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ آپ نارمل ثلاثی میں آپ کریں تو الگ چیز ہے. جو قرآن میں روزے کو واجب کیا گیا ہے اور واجب کرتے ہوئے کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام یعنی تم پر روزے واجب کر دیے گئے. صحیح ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, شاید کہ تم کیا اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. مولانا چونکہ روزے میں ایک مشقت پائی جاتی ہے, روزے میں انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, اللہ نے اس کے فاعل کو مجھول کر دیا ہے, فعل مجھول استعمال کیا گیا ہے. اس کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہے, ذکر و فکر ایک کتاب ہے, بلکہ ان کی ڈائری ہے علامہ شان حیدر جوادی کی. کون سی, ذکر و فکر. اس میں آپ کو باقاعدہ اس بارے میں نقطہ مل جائے گا کہ اللہ نے جب نماز کو فرض کیا تو کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, فعل معروف استعمال کیا. صحیح ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, حج کے لیے جب کہا تو فعل کیا استعمال کیا گیا, الگ طریقے سے استعمال کیا گیا. لیکن وہیں پہ جب روزے کو واجب کیا گیا, صحیح ہے, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, فعل معروف ہے نا, فعل امر ہے سیدھے سیدھے. فعل امر میں فاعل معلوم ہوتا ہے کون حکم دینے والا ہے. روزے کو جب روزے کا حکم دیا تو روزے کے واجب السلام علیکم آقا. اللہ نے, وعلیکم السلام, اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت نہیں دی, فاعل کو کیا رکھا, مجھول, پوشیدہ فعل مجھول استعمال کیا گیا. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے واجب کر دیے گئے. پھر بھی لگا کہ وقار کو ذرا مشکل ہوگی, پریشانی ہوگی, تو کہا کہ زیادہ پریشان نہ ہو, وعلیکم السلام, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تمہارے پہلے والوں پر واجب کیے گئے تھے, تاکہ تمہاری پریشانی تھوڑی سی کیا ہو جائے, کم ہو جائے. ہے نا, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, انسان جب کسی کو سخت کام بتایا جاتا ہے, کبھی تم پہ اکیلے پہ نہیں کیا ہے ایسا, ایسا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا ہے, تو کہا خالی تم پہ واجب نہیں ہوئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے والوں پر جس طرح سے واجب کیے گئے ہیں ویسے تم پر بھی واجب کیے گئے ہیں. واجب کس نے کیا, نہیں معلوم. تو پہلے مجھول کا استعمال کافی کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی پریکٹس کیجئے گا تو پھر اب ضیف کو, یعنی جو 35واں درس ہے, انشاءاللہ کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.